کنٹینیو نے بنا دیکھے سنایا اور بنا دیکھے. اچھا، اب تک کتنے بچے کتنے سالوں میں یہاں سے قرآن حافظ بنے؟ اب تک الحمدللہ اس مدرسے سے 70 کے قریب بچے حافظ بنے، اور اس سال الحمدللہ 60 بچے اور حافظ بنے، جو انشاءاللہ مئی کے اندر جلسہ ہوگا. اس جلسے کے اندر انشاءاللہ ان کو دستار بندی کی جائے گی اور سند دی جائے گی. کتنے سالوں میں؟ یہ تقریباً 15-20 سال سے مدرسہ ہے جو اس کا قائم ہوئے بنے. اس کے اندر الحمدللہ اس عرصے کے اندر یہ بچے حافظ بنے. آپ کا تعارف؟ میرا تعارف ایسے گجرات سے ہے، بھروچ سے. مولانا عمران صاحب میرا نام ہے. فی الحال 2 بچے آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، میرے ساتھ یہ کہ حافظ محمد جو بسار کے ہیں، مفتی سلیم صاحب کے لڑکے ہیں، اور ایک حافظ ریحان، یہ ثاقب بھائی کے لڑکے ہیں، حافظ ریحان جو بانسواڑہ کے ہیں. ان دونوں بچوں نے الحمدللہ ایک بیٹھک کے اندر قرآن سنایا. اور یہ جو حافظ صاحب ہے وہ انہوں نے ماشاءاللہ ان کے ایسے استاد ہے مولانا زبیر صاحب، جنہوں نے بہت محنت سے ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، اور بہت محنت سے ماشاءاللہ ہر سال یہ بچوں کو حافظ بناتے ہیں. ان کے ذریعے بہت اللہ نے کام لیا ہے. لیکن اس سال الحمدللہ وہ فی الحال تو مدرسے کے کام سے گئے ہوئے ہیں. یہ حافظ صاحب نے ان کا پورا قرآن سے مکمل سنا جو الحمدللہ. اچھا، یہاں پر کیا بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے؟ جی، دونوں تعلیم، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم الحمدللہ بچوں کو دی جاتی ہے. اور حافظ ریحان ماشاءاللہ ہمارے بانسواڑہ کے ہی ہے، شاکر خان صاحب کے لڑکے ہیں. تو یہ 2 بچے ایسے ہیں، یہ 2 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ایک ہی بیٹھک کے اندر قرآن سنایا مسلسل. اور ماشاءاللہ ان کو سننے والے حافظ صاحب، حافظ مستقیم صاحب، یہ بھی کھڑے ہو جائے. انہوں نے ماشاءاللہ سنا ان کا قرآن سے. حافظ ریحان صاحب، شاکر خان صاحب پٹھان، یہ بانسواڑہ کے ہیں ہمارے حافظ صاحب. اور حافظ محمد صاحب مفتی سلیم شیخ، یہ بسار کے ہیں. یہ 2 حافظ صاحب ہیں اور یہ ان کو سننے والے ہیں، ان کا قرآن سے سننے والے ہیں. حافظ مستقیم صاحب. اب سارے حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا مصافحہ بھی کریں. خان صاحب ہمارے ماشاءاللہ ان کے بڑے پاپا ہوتے ہیں. ان کی بھی بڑی قربانیاں ان بچوں کے پیچھے، اور ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ پہلا حافظ ہے ان کے خاندان کے اندر ماشاءاللہ. تو میں ان کو پہلے دعوت دوں گا کہ یہ اپنے بھتیجے کو پھول پوشی کرے اور ان کا اکرام کرے. بسار کی طرف سے دونوں حافظوں کو 200 روپے ہے، اور حافظ محمد صاحب کو بھی اور حافظ ریحان صاحب کو بھی، اور جو سننے والے مولانا مستقیم کو 100 روپے ہے. اختر بھائی کی طرف سے حافظ جو سنانے والے ہیں ان کو میں درجہ دیتا ہوں. اس کے بعد حافظ محمد، یہ ان کا ہے. کس کی طرف سے؟ مینیجر صاحب کی طرف سے. مقید بھائی مینیجر صاحب کی طرف سے حافظ محمد اور حافظ مستقیم اور حافظ ریحان صاحب کو ہدیہ دیتے ہیں. آپ کا دل ہے. اور ادریس بھائی کی طرف سے
یوسف بھائی منصور کی طرف سے حافظ ریحان، حافظ مستقیم، عبد الرشید صاحب جی، اور حافظ محمد جی، حاجی الیاس صاحب کی طرف سے حافظ ریحان، حافظ محمد اور حافظ مستقیم کو انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ سے ثاقب خان کی طرف سے 2000 روپے، 2000 روپے ان بچوں کو حافظ قرآن جو ماشاءاللہ ایک بیٹھک میں قرآن سے ان کو انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں، اور حافظ مستقیم کو 500 بچوں کو اور تینوں حافظ صاحب کو وکیل صاحب واکل انور صاحب کی طرف سے 500 دیے جاتے ہیں۔ ڈاڈو بھائی کی طرف سے تینوں حافظوں کو 100 روپے دیے جاتے ہیں۔ کی طرف سے تینوں حافظوں کو دیے جاتے ہیں 500 روپے، یہ ابھی الگ سے۔ وسیم بھائی ایڈوکیٹ کی طرف سے تینوں حافظوں کو 500 انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشی۔ راشد بھائی کی طرف سے 100 روپے انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ جہی محمد کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے ان کے ہدیہ کو۔ حیاء النبی کی طرف سے تینوں حافظوں کو 1000 روپے مجموعی طور پر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ایاز الدین قریشی صاحب کی طرف سے 500 تینوں حافظوں کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے ان کے ہدیہ کو۔ مسابقہ کر تو بھی کر لیں مسابقہ۔ حافظوں کو 100 روپے دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسلم صاحب لکھا کی طرف سے 1000 روپے مجموعی طور پر، اور ماشاءاللہ دونوں حافظوں کو کپڑے بھی ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کی ہدیہ کو قبول فرمائے۔ والوں کی طرف سے 300 روپے تینوں حافظوں کو مجموعی طور پر دیے جاتے ہیں۔ یہ مسابقہ کر لو، خالی بچے ہیں نہیں ابھی نکل جائیں گے۔
हो गया। सूरत है इसके अंदर 114 और 6666 आयतें हैं और 14 इसमें सजदे हैं और 856 सफ़े हैं 13 लाइन वाले कुरान शरीफ के। इन पूरे इतनी बड़ी ज़कीम किताब को इन्होंने हूबहू सुनाया, ज़बर ज़ेर की भी गलती नहीं। ठीक है, 2-3 गलतियां गई इनकी, बाकी ज़बर ज़ेर की भी गलती नहीं और हूबहू उसको सुनाया। ये बहुत बड़ी बात होती है। वाकई में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है जिसका अल्लाह ने इसका हिफाजत करने का खुद अल्लाह ने इसका वादा किया है कि हमने कुरान को नाजिल किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। तो अल्लाह ने शक्लें बनाई है छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिलों के अंदर, इनके सीनों में अल्लाह ने कुरान को उतार दिया, जो हमारे सामने माशाअल्लाह हर साल इस तरीके से हाफिज़ कुरान होते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ बनाने की फिक्र करें। अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्तसर बात हमारे मौलाना सुलेमान साहब है, इनको मैं दावत दूंगा कि मुख्तसर बात करके इंशाअल्लाह फिर दुआ कराएंगे। उसके बाद इन बच्चों को खड़ा फरमा के इंशाअल्लाह इनसे मुसाफा करेंगे। बिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ तलबा, इसे कुरान की आयत का सहारा लेकर मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम की इस आयत में इरशाद फरमाया, अगर कुरान इंसान के दिल के बजाय किसी पहाड़ पर नाजिल किया गया होता तो वो पहाड़ मारे हैबत के रेजा रेजा हो जाता, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े। आप अंदाजा लगाओ, कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि एक ज़र्ब, एक चोट में पहाड़ जैसे मजबूत पत्थर को एक चोट में रेजा रेजा कर दे। अंदाजा लगाओ कुरान कितनी ताकतवर किताब है, जिसे मुसलमान ने आज भुला दिया है। कुरान की ताकत को मुसलमान समझता नहीं है और ना समझने की कोशिश करता है। दुनिया की वाहिद किताब है कुरान। दुनिया में कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है कि जो बगैर देखे और देखकर सारी किताबों से ज्यादा पढ़ी जाती है और बिन समझे भी पढ़ी जाती है। क्या कमाल है, सुभान अल्लाह, क्या कमाल है कि कुरान एक ऐसी किताब है दुनिया में जो बगैर समझे भी करोड़ों लोग पढ़ते हैं। दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर से कोई एक उसके ओहदे की किताब आप बगैर देखे सुन लो, नहीं सुना सकता। वहीं मदरसे के एक 10-12 साल बच्चे से आप कुरान सुन लो, वो पूरा कुरान सुना देगा। ये कुरान की फजीलत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक हाफिज कुरान के पीछे उनकी माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनके उस्ताद की बेइंतहा कोशिश, मेहनत और मशक्कत होती है, तब जाके कहीं एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है। अगर मैं ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी
اور بزرگوں اور جتنے نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کے جتنے معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنے گھرانے میں سے کم ایک بچہ حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ آپ نے سنا ہوگا اچھی طرح، حدیث پاک ہے کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جہاں تک تو پڑھتا جائے گا اللہ رب العزت عمدہ سے عمدہ جنت کے درجات تجھے عطا کرتے جائیں گے، جہاں تو رک گیا بس وہی جنت کا آخری درجہ تیرے لیے ہوگا۔ وہیں حافظ قرآن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں حافظ قرآن کے والدین کے لیے، قیامت کے دن، ابھی مئی جون کی گرمیوں میں اور یہ جو مہینے چل رہے ہیں، مارچ کا مہینہ، اس میں 12 بجے کے قریب اپنی ان آنکھوں سے کوئی سورج کو دیکھ سکے گا؟ کوئی جما سکے گا اپنی آنکھیں؟ نہیں جما سکتا۔ اندازہ لگاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج اس کے سر پر سجایا جائے گا۔ جب ان کے والدین کی یہ فضیلت ہے تو خود حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے معظم نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ سنیے گا دھیان سے، توجہ کیجئے گا اس بات پر، سب سے معزز نبی کی امت، امام الانبیاء کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ وہیں اللہ رب العزت نے ہمیں ساری امتوں سے افضل امت قرار دیا۔ وہیں ہمیں پچھلے نبیوں کو جو کتابیں دی گئی تھی، ان ساری کتابوں کی جو سردار کتاب ہے قرآن، وہ قرآن ہمیں دیا گیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اس قرآن کو طاقوں میں سجانے کی بنا لیا۔ کتاب ہم قرآن کب نکالتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے، فلاں کے گھر قرآن خوانی ہے۔ میرے عزیز، اس واسطے قرآن نہیں آیا ہے، قرآن کو سینے سے لگاؤ، علماء کرام سے سنو، اس کی تفسیر رونگٹے کھڑی کر دینے والی کتاب ہے۔ ساری دنیا کی طاقتور قومیں آج بھی، اس سے پہلے بھی، صدیوں سے قرآن کو نعوذ باللہ اس دنیا سے ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی اور کر رہی ہیں۔ کسی زمانے میں ایک شخص نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں قرآن سے بہتر کتاب لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، تو اس نے رات دن محنت مشقت کر کے بند کمرے میں بیٹھ کر خالی کاغذ لے کر پورا کمرہ بھر دیا ایک آیت پیش کرنے کے لیے۔ ایک قرآن جیسی ایک کتاب، ایک آیت پیش کرنے کے لیے پورا کمرہ بھر دیا، اور اس نے ایک لائن تیار کی، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل۔ جیسے ہے نا قرآن میں القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ یہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں، انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر اس نے ایک لائن بنائی، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل۔ پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے یہ لائن بنائی، اس لائن کا ترجمہ ہے ہاتھی۔ اور ہاتھی، آپ کیا جانتے ہیں کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ الفیل والفیل، ہاتھی اور ہاتھی۔ القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، تو اسی کی لائن میں اسی سے جوڑ کر اس نے الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، اس نے پوری آیت جو ہے، پوری اس نے جو لائن بنائی وہ یہ ہے ہاتھی۔ اور آپ کیا جانتے ہیں ہاتھی کو؟ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ بتاؤ، آج بھی دنیا کی ساری طاقتور قومیں قرآن کو نعوذ باللہ مٹانے کے در پر لگی ہوئی ہیں، اور ان
بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کتاب کو مٹانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کر رہی ہے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، روز بروز حفاظ اکرام اس کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی حضرت مولانا نے وہ ایک قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اور جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے گزارش ہے، وہ سب یہ ارادہ کرے کہ ہم حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وہ اس ہماری شکل میں بھی اللہ رب العزت اپنی کتاب کی حفاظت چاہتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ اور بستی کے لوگ بھی کروں گا اپنے گھرانے سے کم ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی محنتوں کو، مشقتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کے بڑے بھائی ڈاکٹر غیاث الدین صاحب جو دہلی میں رہتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، سارے حضرات ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اگر تکلیف نہ ہو تو نماز کی حیت پر بیٹھ جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یقین کر لیں کہ اللہ دعا قبول کرتا تھا، کرتا ہے اور کرے گا۔ مختصر دعا کریں گے، اور اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے لختہ جگر نور نظر آپ کے شہر بانسواڑہ اور آپ کے اور ہمارے ہم سب کا نور نظر یہ دارالعلوم جامعہ، اس میں اسکول کے ساتھ ہمارے بچے محمد نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہمارا بڑا بچہ عقیل یہاں پڑھتے تھے، پڑھ رہے ہیں، حفظ ہو چکا ہے۔ محمد یہ ابھی بھی 12 سال کے ہیں، اس وقت اور چھوٹے تھے۔ میں نے کہا ان کو ابھی نہیں چھوڑنا ہے، تھوڑا رک جاؤ۔ تو ہماری اہلیہ نے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑ دو۔ کس نے کہا؟ ان کی والدہ نے، ہماری اہلیہ نے کہا کہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا ابھی رک جاؤ۔ تو ہمارے نسبتی بھائی، ہماری اہلیہ کے بھائی حافظ شرافت صاحب یہیں پڑھ کے گئے، ان کو لے کر بائک پر اور محمد کو لے کر ساتھ میں، اور چھوٹا احمد یہ آیا ہے، کھڑا ہو بیٹا، یہ ساتھ 2 سال کا تھا تقریباً، یہ 2 سال ہاتھ میں لے کے آئے، اور جاتے وقت جب ان کو داخل کرا کر گئے تو یہاں بانسواڑہ سے آگے ایک موڑ آیا، وہاں بریکر پر جو بائک کودی تو بائک بھی گری اور حافظ صاحب بھی گرے اور یہ احمد بھی گرا، اور 1 مہینے کے بعد جا کر اہلیہ کی طبیعت صحیح ہوئی۔ تو میں اس لیے بھی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماؤں کی بڑی قربانی ہوا کرتی ہے، ان کی ماں کی قربانی رنگ لائی ہے کہ آج بچے نے ایک بیٹھک میں قرآن کریم سنایا ہے، اور آپ سب اہل بانسواڑوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، بہت فخر کی، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہمارے دل میں خوشی کی کیا موجیں اٹھ رہی ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور بساڑا والے سنیں گے، اطراف والے، ابھی تو وہاں پروگرام باقی انشاءاللہ تعالی۔ تمام بچے انشاءاللہ اس طرح محنت کریں گے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے رب العالمین، یہ تیرے نیک صالحین بندوں کی مجلس ہے، رات دن تیرے کلام پر محنت کرنے والے تیرے بندے اور چھوٹے چھوٹے یا اللہ معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں، یا اساتذہ علماء کرام، نبی کے وارثین، یہ کتاب تیری کتاب کے حاملین بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے معین مددگار، ان کو چاہنے والے تیرے بندے بیٹھے ہیں، اس مجلس کو بہت قبول فرما لے۔ یا اللہ جن ماؤں نے ان بچوں کو بھیجا ہے، جن والد نے بچوں کو بھیجا ہے، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جن جن حضرات نے اس ادارے میں تعاون کیا ہے، جزائے خیر عطا فرما دے۔
اللہ یہ اساتذہ علماء کرام صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، یا اللہ دنیا والے دنیا میں لگے رہتے ہیں، دکانوں میں، کاروبار میں، یا اللہ یہ صبح تہجد کے وقت سے لے کر عشاء کے بعد 10-11 بجے تک یا اللہ تیری کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے، یا اللہ دشمنان اسلام کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ تو ایسے ظالموں سے دنیا کو پاک اور صاف فرما دے، اس اداروں کے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، یا اللہ اختلافات کو ختم فرما دے، آپس میں سب کو ایک اور نیک بنا دے، ایک دوسرے کا صحیح معنی میں اکرام کرنے والا بنا دے، یا اللہ اس ادارے کی اور تمام چھوٹے بڑے ادارے مکاتب مدارس مراکز کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو تیرے خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ ابھی حضرت مولانا نے جن صاحب کا نام لیا ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے اور دیگر جتنے بھی ہمارے اہل ایمان انتقال کر گئے ہیں اس مہینے میں یا اس سے قبل، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ہمیں ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے، ان علماء کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے، یا اللہ ان کی زیارت کو عبادت یقین عطا فرما دے، یا اللہ جان مال سے وقت سے ان کا تعاون کرنے والا ہمیں بنا دے، یا اللہ کتنے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی حافظ قرآن عالم دین بنے، سب کے نیک تمنا کو پورا فرما دے، یا اللہ ان حفاظ کو، ان علماء کو، ان کو چاہنے والوں کو دارین میں خوش اور خرم رکھنے کے فیصلے فرما دے، یا اللہ کتنے تنگ دستی کا شکار ہیں، تنگ دستی سے ان کو بچا لے، بیمار ہیں ان کو بیماری سے بچا لے، یا اللہ تمام نیک ارادوں کو نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، یا اللہ جتنی بھلائیاں خیر کی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی عطا فرما دے، اور جتنے شرور فتن سے پناہ چاہی حفاظت فرما دے، تیرے کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفل دعا قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بتائیے آج کیا خوشی اور فخر کی بات ہے؟ جی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ باسواڑہ کے اندر جامعہ ہدایت الاسلام جو مدرسہ ہے اس کے اندر ماشاءاللہ ہر سال حافظ بنتے ہی ہے، لیکن اس سال ان بچوں نے کمال کیا کہ ان بچوں نے الحمدللہ ایک ہی بیٹھک کے اندر 11 یا 12 گھنٹے کے اندر تقریباً پورا قرآن شریف ایک بیٹھک کے اندر ایک نصیص میں انہوں نے سنا ہے۔ بنا دیکھے یا کنٹینیو لگاتار 10 سے 12 گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے کنٹینیو بنا دیکھے سنایا اور بنا دیکھے۔ اچھا اب تک کتنے بچے کتنے سالوں میں یہاں سے قرآن حافظ بنے؟ اب تک الحمدللہ اس مدرسے سے 70 کے قریب بچے حافظ بنے، اور اس سال الحمدللہ 60 بچے اور حافظ بنے، جو انشاءاللہ مئی کے اندر جلسہ ہوگا، اس جلسے کے اندر انشاءاللہ ان کو دستار بندی کی جائے گی اور سند دی جائے گی۔ کتنے سالوں میں؟ یہ تقریباً 15-20 سال سے مدرسہ ہے جو اس کا قائم ہوئے انہیں، اس کے اندر الحمدللہ اس عرصے کے اندر یہ بچے حافظ بنے۔ آپ کا تعارف؟ میرا تعارف ایسے گجرات سے ہے، بھروچ سے، مولانا عمران صاحب میرا نام ہے۔ فی الحال کون سے اردو بچے آپ کے ساتھ ہیں؟ جی میرے ساتھ یہ کہ حافظ محمد جو بسار کے ہیں مفتی سلیم صاحب کے لڑکے ہیں، اور ایک حافظ ریحان یہ ثاقب بھائی کے لڑکے ہیں، حافظ ریحان جو بانسواڑہ کے ہیں۔ ان دونوں بچوں نے الحمدللہ ایک بیٹھک کے اندر قرآن سنایا، اور یہ جو حافظ صاحب ہے وہ انہوں نے ماشاءاللہ ان کے ایسے استاد ہے مولانا جبیر صاحب، جنہوں نے بہت محنت سے ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں اور بہت محنت سے ماشاءاللہ ہر سال یہ بچوں کو حافظ بناتے ہیں، ان کے ذریعے بہت اللہ نے کام لیا ہے۔ لیکن اس سال الحمدللہ وہ فی الحال تو مدرسے کے کام سے گئے ہوئے ہیں، تو یہ حافظ صاحب نے ان کا پورا قرآن سے مکمل سنا جو الحمدللہ۔ اچھا یہاں پر کیا بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے؟ جی دونوں تعلیم، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم الحمدللہ بچوں کو دی جاتی ہے۔ اور حافظ ریحان ماشاءاللہ ہمارے بانسواڑہ کے ہی ہے، شاکر خان صاحب کے لڑکے ہیں۔ تو یہ دو بچے ایسے ہیں، آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ صاحب، یہ دو بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ایک ہی بیٹھک کے اندر قرآن سنایا مسلسل، اور ماشاءاللہ ان کو سننے والے حافظ صاحب، حافظ مستقیم صاحب، یہ بھی کھڑے ہو جائے، انہوں نے ماشاءاللہ سنا ان کا قرآن سے۔ حافظ ریحان صاحب، شاکر خان صاحب پٹھان،
बांसवाड़ा के हमारे हाफिज़ साहब, और हाफिज़ मोहम्मद साहब मुफ्ती सलीम शेख ये बसाड़ के हैं। ये जो हाफिज़ साहब है और ये इनको सुनने वाले हैं, इनका कुरान शरीफ सुनने वाले हैं हाफिज़ मुस्तकीम साहब। अब सारे हज़रात से गुजारिश है कि इनका मुसाफा भी करें। अमजद खान साहब हमारे माशाल्लाह इनके बड़े पापा होते हैं, इनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ इन बच्चों के पीछे, और इनके लिए इनके ख़ानदान के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहला हाफिज़ है इनके ख़ानदान के अंदर माशाल्लाह। तो मैं इनको पहले दावत दूंगा कि ये अपने भतीजे को फूलपोशी करे और इनका इकराम करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आपको मुबारक हो। ये अय्यूब भाई बसार की तरफ से दोनों हाफिज़ों को 200 रुपये है, और हाफिज़ मोहम्मद साहब को भी और हाफिज़ रेहान साहब को भी, और जो सुनने वाले मौलाना मुस्तकीम को 100 रुपये है। अख्तर भाई की तरफ से हाफिज़ जो सुनाने वाले हैं इनको मैं हदिया देता हूँ। उसके बाद हाफिज़ मोहम्मद, ये उनका है। जी आप लो। जी ये किसकी तरफ से? मैनेजर साहब की तरफ से, मुकीद भाई मैनेजर साहब की तरफ से हाफिज़ मोहम्मद और हाफिज़ मुस्तकीम और हाफिज़ रेहान साहब को हदिया देते हैं। आपका है। और इदरीस भाई की तरफ से ये अलग से 500 रुपया इदरीस भाई की तरफ से इन हाफिज़ों को इंशाल्लाह दिए जाते हैं। यूसुफ भाई मंसूर की तरफ से हाफिज़ रेहान, हाफिज़ मुस्तकीम, जी अब्दुल रशीद साहब जी, और हाफिज़ मोहम्मद जी, हाजी इलियास साहब की तरफ से हाफिज़ रेहान, हाफिज़ मोहम्मद और हाफिज़ मुस्तकीम को इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। से साकिर खान की तरफ से 2000 रुपये 2,000 रुपये इन बच्चों को हाफिज़ कुरान जो माशाल्लाह एक बैठक में कुरान से इनको इनाम के तौर पर दिए जाते हैं, और हाफिज़ मुस्तकीम को 500 बच्चों को और तीनों हाफिज़ साहब को वकील साहब वाकिल अनवर साहब की तरफ से 500 दिए जाते हैं। दादू भाई की तरफ से तीनों हाफिज़ों को 100 रुपये दिए जाते हैं। की तरफ से तीनों हाफिज़ों को दिए जाते हैं 500 रुपये, ये अभी अलग से। वसीम भाई एडवोकेट की तरफ से तीनों हाफिज़ों को 500 इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी
راشد بھائی کی طرف سے 100 روپے انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں. جہیر محمد کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں. اللہ قبول فرمائے ان کے ہدیہ کو. حیاء النبی کی طرف سے تینوں حافظوں کو 1000 روپے مجموعی طور پر دیے جاتے ہیں. ڈاکٹر ایاز الدین قریشی صاحب کی طرف سے 500 تینوں حافظوں کو دیے جاتے ہیں. اللہ قبول فرمائے ان کے ہدیہ کو. مصابہ کر دیں تو بھی کر دیں مصابہ. حافظوں کو 100 روپے دیے جاتے ہیں. ڈاکٹر اسلم صاحب لکھا کی طرف سے 1000 روپے مجموعی طور پر اور ماشاءاللہ دونوں حافظوں کو کپڑے بھی ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں. اللہ ان کے ہدیہ کو قبول فرمائے. والوں کی طرف سے 300 روپے تینوں حافظوں کو مجموعی طور پر دیے جاتے ہیں. یہ مصافہ کر لو, خالی بچے ہیں نہیں ابھی نکل جائیں گے. کیا بول کہنا کیا ہے وہ سمجھ نہیں پڑی. جو پوچھے وہ بول دو. آپ نے بولا بھی بولنا صورت ہے اس کے اندر 114 اور 6666 آیتیں ہیں اور 14 اس میں سجدے ہیں اور 856 صفحے ہیں 13 لائن والے قرآن شریف کے. ان پورے اتنی بڑی ضخیم کتاب کو انہوں نے ہو بہو سنایا. زبر زیر کی بھی غلطی نہیں. ٹھیک ہے 2-3 غلطیاں گئی ان کی, باقی زبر زیر کی بھی غلطی نہیں اور ہو بہو اس کو سنایا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کا اللہ نے اس کا حفاظت کرنے کا خود اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. کیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ نے یہ شکلیں بنائی ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر, ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا, جو ہمارے سامنے ماشاءاللہ ہر سال اس طریقے سے حافظ قرآن ہوتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی. اب میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں, مختصر بات ہمارے مولانا آپ دیکھ رہے ہیں
बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा और मैं हूँ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। कराएंगे, उसके बाद इन बच्चों को खड़ा फरमा के इंशाल्लाह इनसे मुसाफा करेंगे। बिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा और मैं हूँ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ तलबा, इसे कुरान की आयत का सहारा लेकर मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम की इस आयत में इरशाद फरमाया, अगर कुरान इंसान के दिल के बजाय किसी पहाड़ पर नाजिल किया गया होता तो वो पहाड़ मारे हैबत के रेजा रेजा हो जाता, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े। आप अंदाजा लगाओ, कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि एक ज़र्ब, एक चोट में पहाड़ जैसे मजबूत पत्थर को एक चोट में रेजा रेजा कर दे। अंदाजा लगाओ कुरान कितनी ताकतवर किताब है, जिसे मुसलमान ने आज भुला दिया है। कुरान की ताकत को मुसलमान समझता नहीं है और ना समझने की कोशिश करता है। दुनिया की वाहिद किताब है कुरान। दुनिया में कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है कि जो बगैर देखे और देखकर सारी किताबों से ज्यादा पढ़ी जाती है और बिन समझे भी पढ़ी जाती है। क्या कमाल है, सुभान अल्लाह। क्या कमाल है कि कुरान एक ऐसी किताब है दुनिया में जो बगैर समझे भी करोड़ों लोग पढ़ते हैं। दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर से कोई एक उसके ओहदे की किताब आप बगैर देखे सुन लो, नहीं सुना सकता। वहीं मदरसे के एक 10-12 साल बच्चे से आप कुरान सुन लो, वो पूरा कुरान सुना देगा। ये कुरान की फजीलत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक हाफिज़े कुरान के पीछे उनकी माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनके उस्ताद की बेइंतहा कोशिश, मेहनत और मशक्कत होती है, तब जाके कहीं एक बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है। अगर मैं ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि हाफिज़े कुरान से ज़्यादा मेहनत इसके हिफ्ज़ करने के पीछे इसके उस्ताद की होती है, तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और जितने नौजवान हजरात बैठे हुए हैं, शहर के जितने मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने घराने में से कम एक बच्चा हाफिज़ कुरान जरूर बनाएं। आपने सुना होगा, अच्छी तरह हदीस पाक है कि हाफिज़ कुरान से क़यामत के दिन कहा जाएगा, बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्दा से उम्दा जन्नत के दर्जात तुझे अता करते जाएंगे। जहां तू रुक गया बस वही जन्नत का आखिरी दर्जा तेरे लिए होगा। वहीं हाफिज़ कुरान के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये अल्फाज जारी हुए हैं हाफिज़ कुरान के वालिदैन के लिए, क़यामत के दिन, अभी मई जून की गर्मियों में और ये
वालिदैन की ये फजीलत है तो खुद हाफिज कुरान की क्या फजीलत होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सबसे मुअज़्ज़म नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। सुनिएगा ध्यान से, तवज्जो कीजिएगा इस बात पर। सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी की उम्मत, इमामुल अंबिया की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सारी उम्मतों से अफजल उम्मत करार दिया। वहीं हमें पिछले नबियों को जो किताबें दी गई थी, उन सारी किताबों की जो सरदार किताब है कुरान, वो कुरान हमें दिया गया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमने उस कुरान को ताकों में सजाने बना लिया। किताब हम कुरान कब निकालते हैं, जब कोई मर जाता है, फुला के घर कुरान खानी है। मेरे अजीज, इस वास्ते कुरान नहीं आया है। कुरान को सीने से लगाओ, उलमा इकराम से सुनो, उसकी तफसीर रोंगटे खड़ी कर देने वाली किताब है। सारी दुनिया की ताकतवर कौमें आज भी, इससे पहले भी सदियों से कुरान को नाउज़ बिल्लाह इस दुनिया से खत्म करने की कोशिशें करती रही और कर रही हैं। किसी जमाने में एक शख्स ने यह बेड़ा उठाया कि मैं कुरान से बेहतर किताब लोगों के सामने पेश करूंगा। तो उसने रात दिन मेहनत मशक्कत करके बंद कमरे में बैठकर खाली कागज ले लेकर पूरा कमरा भर दिया एक आयत पेश करने के लिए। एक कुरान जैसी एक किताब, एक आयत पेश करने के लिए पूरा कमरा भर दिया। और उसने एक लाइन तैयार की, अल-फील वल-फील वमा अदराका मल-फील। जैसे है ना कुरान में अल-कारिअतु मल-कारिअ वमा अदराका मल-कारिअ, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, इज़ा वक़अतिल वाक़िअ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। ये इस तरह की जो आयतें हैं, इन्हीं आयतों को सामने रखकर उसने एक लाइन बनाई, अल-फील वल-फील वमा अदराका मल-फील। पता है इसका तर्जमा क्या है? उसने ये लाइन बनाई, इस लाइन का तर्जमा है हाथी। और हाथी, आप क्या जानते हैं कि हाथी क्या होता है? अल-फील वल-फील, हाथी और हाथी। अल-कारिया मल-कारिया वमा अदराका मल-कारिया। तो इसी की लाइन में, इसी से जोड़कर इसने अल-फील वल-फील वमा अदराका मल-फील, इसने पूरी आयत जो है, पूरी इसने जो लाइन बनाई वो ये है, हाथी। और आप क्या जानते हैं हाथी को? उसकी दुम छोटी होती है और उसकी सूंड लंबी होती है। बताओ, आज भी दुनिया की सारी ताकतवर कौमें कुरान को नाउज़ बिल्लाह मिटाने के दर पर लगी हुई हैं और अनथक कोशिश, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इस किताब को मिटाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कुरान का ये एजाज है, रोज बरोज हुफ्फाज़ इकराम इसके बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? अभी हजरत मौलाना ने वो एक कुरान की एक आयत पढ़ी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इसे नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। इसलिए मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है, और जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उन सब से गुजारिश है, वो सब ये इरादा करें कि हम हाफिज़ कुरान बनेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। वो इस हमारी शक्ल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब की हिफाजत चाहता है, इसलिए हमें यहाँ जमा फरमाया है। और बस्ती के लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा, अपने घराने से कम एक बच्चे को ज़रूर हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मेहनतों को, मशक्क़तों को, रोज़ों को, नमाज़ों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल। के बड़े भाई डॉक्टर गियासुद्दीन साहब जो दिल्ली में रहते हैं, इनका इंतकाल हो गया। सारे हजरात उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अगर तकलीफ़ ना हो तो नमाज की हैयत पर बैठ जाएं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है
ہے کہ الحمدللہ ہمارے لختہ جگر نور نظر آپ کے شہر بانسواڑہ اور آپ کے اور ہمارے ہم سب کا نور نظر یہ دارالعلوم جامعہ، اس میں اسکول کے ساتھ ہمارے بچے محمد نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہمارا بڑا بچہ عقیل یہاں پڑھتے تھے، پڑھ رہے ہیں، حفظ ہو چکا ہے۔ محمد یہ ابھی بھی 12 سال کے ہیں، اس وقت اور چھوٹے تھے۔ میں نے کہا ان کو ابھی نہیں چھوڑنا ہے، تھوڑا رک جاؤ۔ تو ہماری اہلیہ نے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑ دو۔ کس نے کہا؟ ان کی والدہ نے، ہماری اہلیہ نے کہا کہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا ابھی رک جاؤ۔ تو ہمارے نسبتی بھائی، ہماری اہلیہ کے بھائی حافظ شرافت صاحب یہیں پڑھ کے گئے، ان کو لے کر بائک پر اور محمد کو لے کر ساتھ میں، اور چھوٹا احمد یہ آیا ہے، کھڑا بیٹا، یہ ساتھ کچھ 2 سال کا تھا تقریباً، یہ 2 سال ہاتھ میں لے کے آئے۔ اور جاتے وقت جب ان کو داخل کرا کر گئے تو یہاں بانسواڑہ سے آگے ایک موڑ آیا، وہاں بریکر پر جو بائک کودی تو بائک بھی گری اور حافظ صاحب بھی گرے اور یہ احمد بھی گرا، اور 1 مہینے کے بعد جا کر اہلیہ کی طبیعت صحیح ہوئی۔ تو میں اس لیے بھی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماؤں کی بڑی قربانی ہوا کرتی ہے۔ ان کی ماں کی قربانی رنگ لائی ہے کہ آج بچے نے ایک بیٹھک میں قرآن کریم سنایا ہے، اور آپ سب اہل بانسواڑوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، بہت فخر کی، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہمارے دل میں خوشی کی کیا موجیں اٹھ رہی ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور بساڑا والے سنیں گے، اطراف والے، ابھی تو وہاں پروگرام باقی انشاءاللہ تعالی۔ تمام بچے انشاءاللہ اس طرح محنت کریں گے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب العالمین، یہ تیرے نیک صالحین بندوں کی مجلس ہے، رات دن تیرے کلام پر محنت کرنے والے تیرے بندے اور چھوٹے چھوٹے یا اللہ معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں، یا اساتذہ علماء کرام، نبی کے وارثین، یہ کتاب تیری کتاب کے حاملین بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے معین مددگار، ان کو چاہنے والے تیرے بندے بیٹھے ہیں، اس مجلس کو بہت قبول فرما لے۔ یا اللہ جن ماؤں نے ان بچوں کو بھیجا ہے، جن والد نے بچوں کو بھیجا ہے، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جن جن حضرات نے اس ادارے میں تعاون کیا ہے، جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ یہ اساتذہ علماء کرام صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، یا اللہ دنیا والے دنیا میں لگے رہتے ہیں، دکانوں میں، کاروبار میں، یا اللہ یہ صبح تہجد کے وقت سے لے کر عشاء کے بعد 10-11 بجے تک، یا اللہ تیری کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تو ایسے ظالموں سے دنیا کو پاک اور صاف فرما دے، اس اداروں کے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ اختلافات کو ختم فرما دے، آپس میں سب کو ایک اور نیک بنا دے، ایک دوسرے کا صحیح معنی میں اکرام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس ادارے کی اور تمام چھوٹے بڑے ادارے، مکاتب، مدارس، مراکز کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو تیرے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ابھی حضرت مولانا نے جن صاحب کا نام لیا ہے، جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے اہل ایمان انتقال کر گئے ہیں اس مہینے میں یا اس سے قبل، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے، ان علماء کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ ان کی زیارت کو عبادت یقین عطا فرما دے۔ یا اللہ جان مال سے، وقت سے ان کا تعاون کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ کتنے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی حافظ قرآن، عالم دین بنے، سب کے نیک تمنا کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ان حفاظ کو، ان علماء کو، ان کو چاہنے والوں کو دارین
शिकार हैं तंग दस्ती से उनको बचा ले, बीमार हैं उनको बीमारी से बचा ले। या अल्लाह तमाम नेक इरादों को नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जितनी भलाइयाँ खैर की प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी अता फरमा दे, और जितने शुरूर फितन से पनाह चाहे हिफाजत फरमा दे। तेरे करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक दुआ कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या बताइए आज क्या खुशी और फख्र की बात है? जी, खुशी और फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह बांसवाड़ा के अंदर जामिया हिदायतुल इस्लाम जो मदरसा है उसके अंदर माशाअल्लाह हर साल हाफिज़ बनते ही है। लेकिन इस साल इन बच्चों ने कमाल किया कि इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बैठक के अंदर 11 या 12 घंटे के अंदर तकरीबन पूरा कुरान शरीफ एक बैठक के अंदर एक नशिस्त में इन्होंने सुना है। बिना देखे या कंटिन्यू लगातार 10 घंटे 10 से 12 घंटे 10 से 12 घंटे कंटिन्यू इन्होंने बिना देखे सुनाया और बिना देखे। माशाअल्लाह। अच्छा, अब तक कितने बच्चे कितने सालों में यहाँ से कुरान हाफिज बने? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से 70 के करीब बच्चे हाफिज़ बने, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 60 बच्चे और हाफिज़ बने, जो इंशाअल्लाह मई के अंदर जलसा होगा। उस जलसे के अंदर इंशाअल्लाह इनको दस्तारबंदी की जाएगी और सनद दी जाएगी। कितने सालों में? ये तकरीबन 15-20 साल से मदरसा है जो इसका कायम हुए बने, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे के अंदर ये बच्चे हाफिज़ बने। आपका तारुफ क्या? मेरा तारुफ ऐसे गुजरात से है, भरूच से। मौलाना इमरान साहब मेरा नाम है। अभी फिलहाल कौन से और 2 बच्चे आपके साथ हैं? जी, मेरे साथ ये कि हाफिज़ मोहम्मद जो बसार के हैं मुफ्ती सलीम साहब के लड़के हैं, और एक हाफिज़ रेहान ये साकिर भाई के लड़के हैं, हाफिज़ रेहान।